یہ روایت ہے مسلم شریف کے اندر. راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. اس روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی ہے اور 3 مرتبہ بد دعا فرمائی ہے. کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ. کس کے لیے فرمائی ہے؟ یہ سوال. فرمایا کہ اس شخص کے لیے یہ بد دعا ہے کہ جو دین کے معاملے میں، دین کے ان احکام میں بہت زیادہ سختی کرتا ہے جن احکام میں شریعت نے سختی نہیں کی. جن احکام میں شریعت نے سختی نہیں کی، یہ ان میں کیا کرتا ہے؟ سختی کرتا ہے. مثلا شریعت میں کوئی عمل مستحب درجے کا ہے تو یہ اس کو اتنا اس پر وہ کر رہا ہے کہ گویا کہ اس نے اس کو عمل کے ذریعے سے فرض قرار دیتی ہے. فرض قرار میں کہہ رہا عرض اک مثال پتمس ات کہ نماز پتم اذکار چھ. نماز پتم اذکار نمبر 1 اجتماعی اذکار ثابت چھ، لیکن اس عام طور پر دون اس لازمی درج. اگر یم نیت بہکان یہ لازمی، پھر اس کو ثواب نہیں ملے گا، گناہ ملے گا. گناہ کیا ملے گا؟ گناہ ملے گا. کیوں؟ یہ وہ احکام ہے جس میں شریعت نے اختیار دیا ہے. کیونکہ نماز کے متعلق کیا فرمایا؟ تحریمها التکبیر، تحریمها التکبیر، تحلیلها التسلیم. تحلیلها نماز کو حرام کر دیتی ہے تکبیر، تکبیر اولا، اور نماز کو حلال کر دیتی ہے تسلیم، یعنی سلام پھیرنا. مطلب یہ ہے کہ تکبیر اولا سے پہلے آپ کو کچھ چیزیں جائز تھی، بات کرنا جائز تھا، کھانا جائز تھا، ہاں قبلے سے مڑنا جائز تھا، حلال تھا نا. لیکن آپ نے اللہ اکبر کیا، یہ ساری چیزیں آپ کے لیے حرام ہو گئی. تو کس نے کی حرام؟ تکبیر اولا نے. اس لیے اس کو تکبیر تحریمہ بھی کہتے ہیں. اور جو ہی آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تو اب آپ کے لیے وہ ساری چیزیں پھر سے کیا ہو گئی؟ حلال ہو گئی. تو مطلب یہ ہے کہ نماز شروع ہوتی ہے تکبیر سے، نماز ختم ہوتی ہے سلام سے. اس کے بعد کوئی اٹھ کر جا سکتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سارے معاملات ثابت تھے. کبھی کبھار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر بیٹھتے تھے اور انفرادی طور پر ذکر اذکار کرتے تھے اور کافی دیر تک بیٹھے رہتے تھے، اٹھتے ہی نہیں تھے. اور کبھی کبھار یہ بھی ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیری اور فوراً اٹھ کر چلے گئے. صحابہ بیٹھے ہوئے اپنی اپنی جگہ اور یہ اٹھ کر چلے گئے. کبھی کبھار جو ہے کچھ خاص موقع پر یہ بھی ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیری اور مقتدی کی طرف پھر اپنا روئے پاک کیا اور پھر ہاتھ اٹھائے اور پھر دعا کی. ظاہر سی بات ہے امام الانبیاء حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا روئے مبارک صاحب لوگوں کی طرف پھیریں، کون بد نصیب ہو وہ اٹھ کر چلا جائے، مت جائے گا. تو ظاہر سی بات حضور نے ہاتھ اٹھائے ہیں، حضور نے ہاتھ اٹھائے تو صحابہ نے بھی کیا اٹھائے. پھر حضور نے دعا کی فرمائی ہے، حضور صحابہ نے آمین کہی. جب حضور مڑے ہیں، دعا کی ہے، تبھی تو صحابہ کے کانوں میں یہ آواز گئی ہے تو صحابہ نے جو اس کو یاد رکھا اور حدیث بنی. وہی تو حدیث بنی، وہی کیا بنے گی کہ صحابی روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز یہ پڑھائی، اس کے بعد جو ہے سلام پھیر کر ہمارے طرف مڑے اور دونوں ہاتھ اٹھائے اور پھر دعا کی. اور کیا دعا کی وہ بھی ہے. اگر حضور اندر سے ہی پڑھتے تو پھر صحابہ نے کیسے سنا اور پھر روایت کیسے کی؟ انہوں نے سوال سے بنا کن. لہذا سختی شن کریں. سختی کیسے موضوع سوئی چل سختی یہ کہ کوئی کہے کہ نہیں نماز کے بعد دعا ہے ہی نہیں، جائز ہی نہیں ہے، تو گویا کہ اس نے سرے سے انکار کر دیا. کوئی کہے نہیں نماز کے بعد بیٹھنا ضروری ہے اور یہ کلمات پڑھنے ضروری ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے. ایسا کہنا بھی سختی کرنے والا کہلائے گا. ہاں یہ نظریہ رکھنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم انفرادی سلام پھیرے اور انفرادی دعا میں لگ گئے، ذکر اذکار میں لگ گئے. اور کبھی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اٹھ کر چلے گئے اور کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف مڑ کر اور دعا فرمائی اور سب نے آمین کہی. ایسا بہتر ہے نا کہ جو ہے کسی ایک معاملے میں انسان سختی کر کے دوسرے کا انکار کرے، بہتر ہے کہ یہی موقف اختیار کرے. سب سے بہتر ہے کہ نہیں. اب اگر اور لیکن آج کس دور میں اگر کہہ نا خاص کر اگر امام کہے اور خاص کر اگر وادی میں باقی ٹینشن جو ٹینشن تیوتا کینٛہہ یہ ہوت ایسی ٹینشن کہ امام اگر سلام پھرتی وہ تھوٚد اور پتہٕ درٛاو مےٚ چھُ باسان بیٛاکھ نماز دِنس نہٕ پرنا نہ یہ چھُنہٕ سوالٕے. بیٛاکھ سُہ آسہِ پگاہ اثر پرناونہٕ أتۍ آسہِ بدل امام کوٚرمُت.
سلیکٹ آئس گمت کہت پٹ آئس گمت اتھی کہت یہ کوئی بنیاد ہے؟ اس سے کن کی جہالت سامنے آ رہی ہے؟ امام کی غلطی ہے، یہ لوگوں کی کم علمی کی وجہ سے، دین سے دوری کی وجہ سے، لہٰذا ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھا جائے۔ اور کبھی کبھار جو ہے نا، اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ امام دعا کرتا ہے، مقتدی اس کا پابند نہیں ہے، مقتدی شنو پابند کہ ضروری امام کو شو الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اور پت کرن دعا 10-15 منٹن اور پتہ روزی مقتدی تے آمین 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 گویا کہ تتھے کن پابند یتھ کن امام کرے اللہ اکبر ثنا سلام تائز مقتدی پابند، وہاں تو پابند ہے لیکن یہاں پابند نہیں ہے۔ کسی کو کام ٹائم میں اٹھ کر چلا جائے، امام نے شارٹ میں دعا کر لی، اس کو زیادہ مانگو مانگتا رہے، ہے نا؟ تو امام نے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین پڑھا تو مقتدی ضروری نہیں ہے اس کے لیے وہ بھی کرے، اس کو اور کچھ مانگنا وہ مانگے، تو وہ اپنی دعا کنٹینیو، گویا کہ امام سے پہلے دعا ختم بھی کر سکتا ہے، وہ امام کے بعد کرتا بھی رہے، وہ بھی اچھا ہے۔ تو یہ دین نے اس معاملے میں سختی مت کی، اگر ہم سختی کریں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسانوں کے لیے بد دعا فرمائی ہے۔ کیا فرمائی؟ کیا فرمو؟ ہلک المتنطعون، ایک لٹ فرمو نے کہ ترے لٹ فرمو، ہلک المتنطعون ہلک المتنطعون ہلک المتنطعون، ہلاک ہو جائے دین کے ان احکام میں سختی کرنے والا جس میں جن احکام میں دین نے سختی نہیں کی۔ اب بتاؤ کوئی اس کو ضروری سمجھ رہا ہے، وہ حضور کی بد دعا لے رہا ہے، بد دعا، جس کے لیے نبی بد دعا کرے وہ آباد ہو سکتا ہے؟ وہ تو برباد ہو جائے گا۔ قرآن میں موجود ہے نا، ابو لہب نے کہا تبن لک یا محمد لہذا جماعتنا، جب اس پہاڑی کے نیچے بلایا تھا، ہے نا، کہ اسی لیے اے محمد نعوذ باللہ من ذالک، تیرے ہاتھ برباد ہو جائیں، تو تباہ برباد ہو جائے، ہاتھ ہلاک ہو جائے، کہ تو نے ہمیں اس لیے یہاں جمع کیا تھا۔ جو حضور نے 3 دن برابر وہ بلایا حضور دعوت دینا چاہتے تھے، توحید کی دعوت، تو لاسٹ میں جب اس نے یہ اللہ نے قرآن نازل کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بدعا نہیں، ابو لہب تو تباہ ہو جائے، تو برباد ہو جائے، تیرے ہاتھ ہلاک ہو جائے، تو وہ جو ہے حضور اللہ کو یہ گوارا نہیں ہو کہ میرے محمد کے لیے ایسے کلمات کہا جائے۔ پھر ابو لہب کا وہ حشر ہوا نا کہ جو اپنے اولاد اپنے باپ سے کتنی محبت کرتی ہے، کتنا محبت، عظمت شکی کا، لیکن لاسٹ میں اپنے بچوں نے بھی اس کو نہیں اٹھایا، اتنی بدبو آتی تھی اس کو لاتوں سے گھسٹ کے ایک کھڈے میں گرا دیا، یہ حشر ہوا اس کے ہاتھ جو کم وہ ہو گئے بے حس۔ تو اس بات سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں وہ کرنا ہے جو ہمیں کہا گیا ہے، اس پر ہمیں ثواب ملے گا، جو ہمیں نہیں کہا گیا ہے وہ نہیں کرنا ہے۔ ہمیں ان معاملات میں سختی کرنے کے لیے نہیں کہتا، ہمیں بھی سختی نہیں کرنی، چھوٹ شریعت نے چھوڑ دی، ہمیں بھی چھوٹ، تو سختی دونوں اعتبار سے ہو رہی۔ جو حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ نماز کے بعد کچھ نہیں پڑھا جانا چاہیے، میں کہتا ہوں وہ غلط ہے۔ حدیث میں تو اذکار موجود ہے، ہاں البتہ اجتماع کو لازم سمجھیں، یہ غلط ہے، لیکن سرے سے اذکار کا انکار کرنا یہ حدیث کا انکار کرنا ہے، تو یہ بھی سختی، ایک قسم کی سختی ہے۔ یہ بھی ان کا کہنا ہے سلام پھر اٹھ کر چلے جاؤ، یہ سختی ہے۔ اور دوسرا طبقہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، نماز کے بعد ضروری یہ کلمات یہ کلمات یہ کلمات یہ کلمات، اور یہاں تک امام کو بھی رہنا ہی ہے۔ اب امام جو ہے ایک تو اس پر ذمہ داریاں بہت ساری، دوسرا یہ کہ امت کے وسیع ترین مفاد کے لیے تاکہ فتنہ نہ ہو جائے، تاکہ یہ لوگ اور جہالت میں نہ پڑ جائے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں برداشت کرتا ہے، تاکہ اگر اس پر ریکشن دے دے امام تو پھر امام نکل جائے گا نا، نکل جائے گا۔ امام کے روزگار تو اللہ نے لے لکھا ذمہ، مگر یہ ان کی جہالت وہیں کی وہیں رہے گی، اور اگر امام برابر وہیں رہے گا تو وقتاً فوقتاً اصلاح کرتا رہے گا، ہے نا، موقع ملے گا تو اصلاح تو ضرور ہے کہ اگر 10 آدمی نہیں سمجھیں تو 8 تو سمجھیں گے نا، 8 لوگوں تک تو یہ حق بات پہنچے گی کہ نہیں پہنچے گی، لیکن اگر پہلے دن امام نے ریکشن دے دیا تو پھر دوسرا آ جائے گا کوئی، ضروری نہیں کہ سب کوئی جو ہے وہ ہو، تو جو پھر لوگ اسی بدعت و خرافات میں مبتلا ہوں گے۔ بہرحال یہ حکمت کی بات تھی جو میں نے بتا دی، ان کا تعلق یہ ہے دین کے معاملے میں سختی کرنا۔ تو مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ہلک المتنطعون، حضور نے 3 مرتبہ فرمایا ایسے لوگ تباہ ہو جائیں، ایسے لوگ برباد ہو جائیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد جو روایت ہے
وہ ہے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ روایت بخاری شریف میں ہے۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الدین یسر، دین آسان ہے، ان الدین یسر، دین آسان ہے، ولن یشاد الدین الا غلبہ، لہذا جو شخص دین کے ان احکام میں سختی سے کام لے گا کہ الا غلبہ، دین اس پر غالب آ جائے گا، دین اس پر کیا آ جائے گا؟ تو جس پر دین غالب آ جائے گا وہ عبادت زیادہ دیر کر نہیں سکتا ہے، وہ عاجز آ جائے گا، وہ تھک آگے آ رہی اس روایت میں تفصیل خود ہی آ رہی، اس میں مجھے تشریح کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بتا رہے ہیں کیا کہ وَلَن يُشَادَ الدِّينُ إِلَّا غَلَبَهُ، ہرگز کوئی دین میں سختی نہیں کرتا مگر الا غلبہ، مگر یہ کہ دین اس پر کیا آ جاتا ہے؟ غالب آ جاتا ہے۔ پھر کیا کرنا ہے؟ فَسَدِّدُوا، سیدھے رہو، سیدھے راستے پر رہو، وَقَارِبُوا، میانہ روی اختیار کرو، یعنی درمیانہ اعتدال، صحت مند، وَأَبْشِرُوا، اور خوش ہو جاؤ، یعنی جب یہ کرو گے آپ سیدھے راستے پر رہو گے، یعنی دین اسلام پر رہو گے، قرآن و سنت کی زندگی گزارو گے، سنت کے دائرے میں رہ کر، اور میانہ روی اعتدال پسند بنو گے، اعتدال پسند، اور لہذا اس کے بعد پھر خوش ہو جاؤ۔ ظاہر سی بات ہے اعتدال پسند کبھی افراط و تفریط کا شکار، کمی اور زیادتی کا شکار نہیں۔ جو انسان کمی اور زیادتی کا شکار ہو گیا نا وہ ہلاک ہو گیا، وہ کیا ہو گیا؟ اور جو اعتدال پر رہا تو وہ سیدھے راستے پر ہے اور اس کو کنٹینیو کرتا رہے۔ تو فرمایا جب جو میانہ روی اختیار کرے گا، سیدھے راستے پر رہے گا تو وہ اب شروع خوش ہو جاؤ۔ اور فرمایا وَاسْتَعِینُوا، مدد طلب کرو، مدد مانگو، کب؟ بالغدوۃ، صبح کے وقت، والروحۃ، شام کے وقت، وشیء من الدلجۃ، اور رات کے آخری حصے میں، رات کے انہیں اتوانا چاہیے پائے آخر، شنو پائے آخر، سو اس میں ان تین وقتوں میں کہا کہ اللہ سے مدد مانگو اللہ کی اطاعت کرنے پر، کہ میں اللہ کی اطاعت پر جمع رہوں، اللہ کی عبادت کرتا رہوں، اس کے لیے اللہ سے مدد مانگو۔ کب کب؟ صبح، شام کے، دن کے آخر میں اور رات کے آخر میں۔ یہ کیوں ان تین وقتوں کو کہا؟ وہ آگے آ رہا ہے خود ہی آگے۔ پھر وفی روایت لہو، اور اس کی ایک روایت میں ہے، بخاری شریف کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کیا؟ سددو، سیدھے رہو، وقاربو، میانہ روی اختیار کرو، وغدو وروح، صبح کے وقت، روح، اور شام کے وقت، وشیء من الدلجۃ، اور رات کے آخری حصے میں، القصد، میانہ روی اختیار کرو، تبلغو، تم منزل مقصود تک پہنچو گے، یعنی تم اپنے منزل کو حاصل کرنے والے بن جاؤ گے۔ ہماری منزل کیا ہے؟ عبادت کر کے ہماری منزل کیا ہے؟ جنت، اللہ کی رضا۔ تو فرمایا جب تم سیدھے رہو گے، میانہ روی سے چلو گے، تو ان تین اوقات میں اللہ سے، اللہ کی عبادت کرنے پر مدد مانگتے رہو گے تو اور میانہ روی سے کام لو گے تو تب لوگو، تم منزل تک پہنچ جاؤ گے نا، تمہیں رب کی رضا بھی مل جائے گی اور تم جنت کے حقدار بھی بن جاؤ گے۔ آگے کہہ رہے ہیں الدین هو مرفوع علی ما لم یسمى فاعله، یہ گرامر کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو الدین ہے، لفظ دین یہ مرفوع ہے، یعنی اس پر پیش پڑا گیا ہے، کیوں؟ علی ما لم یسمى فاعله، ما لم یسمى فاعله کی وجہ سے، یعنی نائب فاعل کی بنا پر۔ یہ گرامر کے تعلق ہے تو سمجھ میں آئے گا نہیں یہاں، البتہ جو گرامر سے واپس ہے ان کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ وروی منصوبا، اور اس کو منصوب بھی پڑھا گیا، الدینہ بھی پڑھا گیا، الدینو بھی پڑھا گیا۔ اچھا، ورویہ لن یشاد الدین احد الا غلبہ، کہتے ہیں کہ جو شخص بھی دین کے احکام میں سختی کرے گا، جس میں دین نے سختی کرنے کو نہیں کہا ہے، تو دین اس پر غالب آ جائے گا۔ غالب کا مطلب کیا ہے؟ آگے مطلب اے غلبہ الدین، دین اس پر غالب آ جائے گا۔ کیا مطلب؟ وعجز ذلک المشاد عن مقاومت الدین، وہ عاجز آ جائے گا اس بات، دین کے ان معاملات میں سختی کرنے والا جن میں دین نے سختی نہیں کی ہے، وہ عاجز آ جائے گا لکثرت طرقہ، دین کے بہت سارے راستے ہونے کی وجہ سے، کہ دین کوئی اتنا سخت تو اتنی سی چیز تو نہیں کہ اس کو کوزے میں بند کیا جائے، ایک بہت بڑا سمندر ہے، لہذا سمندر میں سے آپ نے ایک تھوڑی سی وہ لی ہے، چڑیا جو لیتی ہے اپنی چونچ میں، ابھی تو سمندر پڑا ہوا ہے، لہذا سمندر کو پہلے چونچ میں بھر کر دیکھو پھر بات کرو، یہ مطلب ہے۔ پھر افراط و تفریط کا شکار بن جاؤ، تب تک کیا رہو تم؟ اعتدال پر ہی رہو، تو وہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے، کون کر سکتا ہے؟ گویا کہ اخ انسان چھ دارالعلوم میں 15 ؤری لاگو، کس ؤری؟ 15 ؤری لاگو۔
کون کر سکتا؟ تو کوئی نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ دین بہت بڑا وسیع سمندر ہے، تو جب اس کو کوئی حاصل کر ہی نہیں سکتا پورا، تو اس کو کنٹرول میں رہنا چاہیے، اعتدال میں رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ والغدوۃ، اب بتا رہا ہے مطلب کہ صبح کے وقت اللہ سے مدد مانگو، شام کے وقت اللہ سے مدد مانگو، رات کے آخر میں مدد، اس کا مطلب بتا رہا ہے، کہہ رہا ہے والغدوۃ سیر اول النہار، غدوہ کہتے ہیں صبح کے وقت چلنے کو، والروحۃ آخر النہار، اور روحہ کہتے ہیں دن کے آخری حصے میں چلنے کو، والدلجۃ آخر اللیل، اور دلجہ کہتے ہیں رات کے آخری حصے میں چلنے کو، اصل میں یہ لغوی معنی ہے کہ آگے کہہ رہا وَهَذَا اسْتِعَارَةٌ وَتَمْثِيلٌ، یہ تو مثال دی ہے چلنا، لیکن معنی کیا ہے؟ وَمَعْنَاهُ اسْتَعِينُوا عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِالْأَعْمَالِ فِي وَقْتِ نَشَاطِكُمْ، اس کا معنی یہ ہے کہ تم استعینوا، مدد طلب کرو تم اللہ کی اطاعت کرنے پر، کس بالاعمال، اعمال کے ذریعے سے، کن وقتوں میں؟ فی وقت نشاطکم، چستی کے وقت میں، اس وقت میں جس وقت تم کیا ہو؟ چست ہو، ایکٹیو ہو اس وقت، وفراغ قلوبکم، اور جس وقت تمہارا دل اور دماغ حاضر ہو، فارغ ہو تمام مشغولیات سے، ٹینشنوں سے، ایسے وقت میں تم اللہ سے عبادت کرنے کی کیا مدد مانگو گے، ایسے وقت میں ہمیں تم اے اللہ عبادت کرنے کی توفیق دے دے، جس وقت میں بالکل چست ہوں، نیند نہیں آ رہی ہے، سستی نہیں آ رہی ہے، صحت ٹھیک ہے، لیکن وہ وقت میں ضائع کر رہا ہوں، تو کہہ رہے کہ اس ایسے وقت میں مدد مانگو اللہ سے کہ اللہ وہ وقت میرے سے ضائع، کہ وہی وقت تو ہے اللہ اصل میں اللہ سے مانگنے کا، جس وقت آپ بالکل ٹینشن سے فری ہو، جس وقت میں آپ بالکل ایکٹیو ہو، اس وقت میں آپ جو قیام کرو گے تو واہ واہ، جو سجدہ کرو گے تو واہ واہ، جو رکوع کرو گے سبحان اللہ، کیونکہ دھیان پورا ہوگا، ایک ایک لفظ پر جمع ہوگا، تو اللہ ایسا لگ رہا ہوگا جو حدیث میں بتایا گیا کہ ایسی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہو، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، ایسی عبادت کرو تم اللہ کو سامنے دیکھ رہے ہو، جب اللہ سامنے ہے تم نظر آ رہا ہے تو مجال ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور میں ادھر ادھر بھٹکوں، مت ہے؟ تو فرمایا کہ یہ کب ممکن ہو سکتا ہے؟ جب انسان بالکل تندرست ہوگا، ایکٹیو ہوگا، اور اسی طریقے سے جو ہے ذہن اور دل حاضر ہوگا، فرمایا جب تمہارا دل حاضر ہو، ٹینشنوں سے فارغ ہو، تم بالکل چست بھی ہو، ایسے وقت کو ضائع مت کرو، اللہ سے مانگو کہ اللہ وہ وقت ہم تیری عبادت میں لگا دیں، وہ تو پتہ چلا تو یہ تین وقت کیوں؟ صبح جب انسان اٹھتا ہے تو ایک دم ایکٹیو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، فری فریش نا آسان، شام نش آسان ٹینشن نس بٔرِتھ، پتہ اگر لائف تلاوت کرُن تٔمِس لگان اتھ کیٛاہ چھِ وَنان ٹھۄلہٕ گژھنَس أتھی گژھنَس نا، لہذا صبح ییٚلہِ وَتھِ یہِ چھُ آسان راتَس آرام کوٚر أمِس چھُ آسان دٮ۪ماغ فرٛٮ۪ش، یہِ پٔرِتھ 2 رکعت تہجد أمِس چھُ الگٕے لطف یِوان، چھِ حظ کِنہٕ نہ؟ اِتھَے کٔنۍ چھُ یُس یہِ دن کا آخری حصہ ہے، اس میں اس نے قیل اللہ کیا ہوتا ہے، تو اس وقت میں بھی انسان کو تھوڑا سا ٹینشن نہیں ہوتا ہے، فری ہوتا ہے، سب کاموں سے فارغ ہو جا کر شام کو سر میں گھر میں بیٹھتے ہیں کہ نہیں بیٹھتے ہیں؟ دن میں اگر وہ کرے گا تو بھاگ دوڑ ہے، شام کو تو کاموں سے فارغ ہو گیا ہے نا، تو اب یہ وقت بھی مناسب ہے عبادت کا، اور آخر اللیل وہی تہجد پاس سے آخر، وہ بھی بہترین وقت ہے، وہ بھی کیا ہے؟ بہترین وقت ہے۔ فرمایا کہ ایسے وقت میں جب تم عبادت کرو گے تستلذون العبادہ، ایسے وقت میں تم عبادت کا مزہ لوگے، مزہ، مٹھاس، حلاوت جس کو بولتے ہیں نا، وہ محسوس ہوگی تمہیں کب؟ ایسے وقت میں عبادت کرنے سے۔ اچھا جی، وَتَبْلُغُونَ مَقْصُودَكُمْ، اور تم اپنے مقصد کو پہنچ جاؤ گے، جو تمہارا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا، اور کما حق و عبادت کرنا، جیسے اللہ نے عبادت کرنے کو کہا ہے، ان وقتوں میں ممکن ہے، باقی وقتوں میں ممکن، کما ان المسافر الحاذق یسیر فی هذه الاوقات، کہتے ہیں کہ جیسے کہ ایک شخص کو، ایک ماہر جو سفر کا ماہر ہوتا ہے، جس نے بہت سفر کیے ہوتے ہیں، تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ سفر کیسے کرنا ہے، تو وہ ٹائم نکال لیتا ہے کہ 3 دن کا سفر ہے میرا، تو مجھے چلنا ہے، تو بہتر ہے کہ میں آرام کے لیے وقت نکالوں، کھانے کے لیے الگ ٹائم نکالوں، اور چلنے کے لیے الگ ٹائم سلیکٹ کروں، ٹائم ٹیبل بن جائے گا میرے پاس، مجھے اتنا ٹائم چلنا، مثلا مجھے 5 گھنٹہ چلنا ہے، 2 گھنٹہ آرام کرنا ہے، اور 1 گھنٹہ کھانے پینے اور وغیرہ میں جائے گا، بات میں ہے نا۔ تو فرمایا کہ جیسے کہ ماہر مسافر کرتا ہے کہ وہ ان اوقات کو کیا کرتا ہے؟ متعین کرتا ہے، سلیکٹ کرتا ہے، وَيَسْتَرِيحُ، خود بھی آرام کرتا ہے، وَدَابَّتُهُ فِي غَيْرِهَا، جو اس کے ساتھ سواری ہوتی ہے وہ بھی آرام کرتی ہے۔
فیصل المقصود بغیر تعب، تو یہ تدبیر اختیار کر جے جو ماہر مسافر منزل کو بھی پہنچ جاتا ہے اور تھکاوٹ بھی. تو یہی تدبیر جو ہے ایک عبادت کرنے والے کو بھی اختیار کرنی ہے. یہ نہیں کہ ایک میں نے ارادہ کیا کہ بس مجھے مسجد میں ہی بیٹھنا ہے اور پھر لاسٹ مہینے میں تھک گیا گئی تھکاوٹ ماریا وہیں کرنے بات پت واریس چھٹی. یہ نہیں، بلکہ بہتر ہے کہ یہ 5 ٹائم نماز پڑھ رہا ہے تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے اور ساتھ میں جو ہے سنتیں پڑھے اور نوافل پڑھے بس. یا کیا بولتے ہیں اس کو، زیادہ سے زیادہ 2 رکعت یا 4 رکعت تہجد کی پڑھ لے، اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگا، اور یہ معمول کنٹینیو رکھے، یہ زیادہ اللہ کو پسند ہے. وہ مقابلہ کہ 2 مہینے مسجد سے باہر ہی نہ نکلے اور پھر سال بھر نظر ہی نہ آئے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ پاک دین ون باز نقطہ عمل کرنے توفیق. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب آگے جو حدیث ہے وہ بھی